آج ان خاتون کے حوالے سے بات کرنی ہے جن کو شاید اپنے کام سے کام نہیں رکھنا ہوتا۔ ان کو کافی ٹائم سے رسپیکٹ ہی دی جا رہی ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں چمچ پھیرنے کی، ہانڈیوں میں دوسروں کی، اور جو ہے جمپ کر کے دوسروں کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کا پتہ نہیں بہت شوق ہے۔ تو آج ان کے حوالے سے ایک ڈفرینٹ نوعیت کی ویڈیو میں بنا ہی لیتی ہوں، اور بہت ضروری ہے یہ باتیں کرنا۔ اور مجھے لگتا ہے یہ لوگ جو ہے نا معاملات کو وائنڈ اپ نہیں ہونے دینا چاہتے، ہر ایک کو اپنے جیسا نا شیطانی دماغ سمجھتے ہیں۔ ویڈیو میں سٹارٹ کرتی ہوں، کمپلیٹ ویڈیو دیکھیے گا۔ اور حالانکہ ان کا اپنا، ان خاتون کا جو ہے برداشت کرنے کا لیول صفر سے بھی ڈاؤن ہے، لیکن دوسروں کے بی پی ہائی کرنے میں وہ بہت ماہر ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتی ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، خوش رکھے، آباد رکھے، صحت کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، آمین ثم آمین۔ جو بھی میرے ریگولر آڈینس ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ آپ سب کا ہمارے ساتھ کنیکٹ رہنا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، آپ کی رائے بھی ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتی ہے۔ اور جتنے میرے نئے دیکھنے والے ہیں، آپ کبھی بھی کسی کی بھی ویڈیو سنیں یا کسی کے پیج پر بھی جا کے سبسکرائب کریں تو کبھی بھی ایک ویڈیو پر آپ اس انسان کو جج نہ کریں۔ اگر آپ میری بھی ویڈیو یہ سن رہے ہیں تو آپ نے میرے بارے میں کوئی بھی اندازہ اس ویڈیو کے اس پہ اپنا نظریہ نہیں بنانا۔ آپ نے میری جس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہوگی اس ٹاپک کے حوالے سے پریویس ویڈیوز کو ضرور سننا ہے، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر کسی سے اس حوالے سے کوئی آرگیومنٹس ہو رہے ہیں تو وہ کیوں ہو رہے ہیں، اور ہم کیا رائے رکھتے ہیں، ہم کیا بولتے رہے ہیں، یہ جو ہے پوائنٹس کلیئر ہونے کسی بھی سننے والے کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ ہم ہوں یا کسی بھی طرح کی کوئی دوسرے ریئیکشن چینلز ہوں، یا کسی کے بھی حوالے سے میں یہ بات کہوں گی کہ کبھی بھی آپ جو ہے تھوڑی سی بات سن کر آپ اپنی رائے قائم نہیں کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کسی کو سبسکرائب کرنے کے لیے، کسی کے پیج کو، کسی کی بات کو سننے کے لیے آپ پہلے اچھی طرح خود جج کریں اور اندازہ کریں کہ بات کیا ہوتی ہے، کیا کی جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہوتی ہے، نہیں ہوتی۔ آپ کبھی غلط باتوں کا حصہ نہ بنیں۔ تو چلیں ویڈیو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ بات کرنا بہت ضروری تھی کیونکہ کہیں نہ کہیں ہارش ہو جانا پڑتا ہے، کبھی سخت الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ اپنی نیچر سے ہٹ کے بھی جو ہے لوگوں کو جب پیار کی زبان، رسپیکٹ کی زبان نہ سمجھ میں آئے تو ان سے ان کی زبان میں اس لیول پہ تو انسان پھر بھی نہیں جا سکتا جو اچھی زبان استعمال کرنے والا ہوگا، لیکن کبھی ان کے طریقے سے ہی بتانا پڑتا ہے۔ ابھی کچھ روز پہلے ہم نے ایک ویڈیو دیکھی، شدید بدتمیزی سے بھری ہوئی، دھمکیوں سے بھری ہوئی، ہراسمنٹ سے بھری ہوئی، لیکن پھر بھی ہم نے اگنور کر دیا۔ ہم نے نہیں لیا اس چیز کو اتنا سیریس کہ ایک بندہ بیمار ہے، انزائٹی ہو جاتی ہے، ہاسپٹل میں ہے، ہم کیوں کسی کی طبیعت کے ٹائم پر خراب اگر ہے تو ہم اس کو اور پریشان کریں، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو، اور ڈیفینیٹلی بلڈ پریشر تو جب کڈنی ایشو ہو نہیں سکتا کہ وہ ہائی ہو، اور وہ شدید ترین شوٹ کر جاتا ہے۔ تو ہمیں کسی سے ایسی دشمنی نہیں ہے کہ ہم کسی کی ہیلتھ سے کھیلیں، لیکن اگر خود کسی کو اپنی صحت عزیز نہ ہو تو وہ ضرور پھر نا آگ میں کودتا ہے، وہ کنویں میں کودتا ہے، تو ایسے بندے کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ ادھر تو یہ خاتون ایک اس طرح کا بیہیویئر رکھی ہوئی ہیں، مطلب کہ جس طرح ہوتا ہے نا کچھ ساسوں کا اپنی بہوؤں کے ساتھ، کہ جو ہے کہ وہ ساس کوئی ایسی ساس ہوتی ہے نا جو اپنی زندگی میں اپنی جو ہے ساس کے بہت ظلم برداشت کرتی رہی ہو، اور جو ہے نیگیٹو بیہیویئر برداشت کرتی رہی ہو، تو وہ دوسروں پر نا اپنی بہوؤں پر آزمانا شروع ہو جاتی ہے کہ جب میں نے اپنی جو زندگی کے دن تھے، جب میں بہو تھی، میں نے اپنی زندگی نہیں انجوائے کی، تو یہ لوگ کیسے جو ہے اتنے اپنے شوہروں کے ساتھ عیش کریں اور انجوائے کریں لائف۔ تو وہ کیا کرتی ہیں، وہ اپنی بہوؤں کے بنا جو خوبصورت دن ہوتے ہیں جو انہیں نا عذاب بنا کے رکھ دیتی ہیں۔ اور کچھ ایسی ساسیں ہوتی ہیں کہ وہ جو اپنے اوپر ظلم اگر مظالم سہ چکی ہو نا، تو وہ اتنی زیادہ وہ ہو جاتی ہیں کول مائنڈ، اور اتنی اچھی سافٹ
نیچر کی ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کی طرح بلکہ ان سے بڑھ کر جو ہے نا اپنی بہوؤں کو رکھتی ہیں کہ یہ ہماری نسلیں چلانے والی ہیں، اور جو میں نے اپنی زندگی میں چیزیں برداشت کیں وہ میری بہوؤں کو میں بالکل نہیں اس طرح کا رویہ دکھاؤں گی اور انہیں پریشان کروں گی۔ لیکن یہ خاتون ایسی ہیں جو کہ نیگیٹو والے جو رویے ہوتے ہیں نا ساسوں کے، یہ وہ کرتی ہیں، تو یہ ہمیں شرم دلوا رہی ہیں۔ ہمیں کس بات کی شرم دلوا رہی ہیں؟ کہ وہ عمرے سے آئی ہیں تو وہ حاجی تو ہو گئی ہیں، لیکن کرتوت تو ان کے تھوڑے ٹائم کے بعد پتہ چلیں گے نا، جن سے آپ بہت انسپائر ہیں۔ تو اب وہ جو آپ کو اس چیز پہ شرم نہیں آئی، ہمیں تو غصہ آیا کہ جو عمرے پہ جانے والا ہے وہ کیسے پبلکلی کسی کو اس طرح کی گالیاں دے کر الو کی پٹھی اور یہ سب کر کے جا سکتا ہے۔ ہم نے تو اپنی زندگی میں آج تک کسی برے انسان کو بھی، جو برے رویے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، محلے میں ہوتے ہیں، آفیسز میں ہوتے ہیں، جگہ جگہ کوئی کولیگز کی فارم میں آپ کے کوئی ریلیشن میں ہوتے ہیں، کوئی آپ کے نیبرز میں ہوتے ہیں، ریلیٹیوز ہوتے ہیں، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ ہو، تو وہ عمرے پہ جانے سے پہلے اگر اس کو جو ہے اپنی غلطیوں کے انسان کو احساس ہوتے ہیں، اور اگر آپ کی انجانے اور مطلب انجانے انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی مطلب جو آپ نے غلطیاں کی ہوں، آپ کو جن کا نہیں بھی پتا ہو، پھر بھی آپ دوسروں سے معافی مانگ کے اللہ کی رضا کے لیے جاتے ہیں کہ اگر میرے سے کسی کا دل دکھا ہے تو میں معافی مانگ کے جاؤں۔ اصولاً تو آپ کی جن سے آپ بہت انسپائر ہیں نا، ان خاتون کو چاہیے تھا ریئیکشن ود مائی ولاگ کو کہ وہ پبلکلی معافی مانگ کے جاتی ہیں کہ میرے سے جس کی دل آزاری ہوئی ہو، جہاں پر میں نے حق کے لیے کوئی فائٹ کی ہے اپنے چینل پہ، تو اس کا مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ میرا رب جانتا ہے کہ میں نے میری نیت کیا تھی، اور میں نے ایک اچھی کسی کی اصلاح کے لیے وہ کام کیا ہے۔ لیکن جہاں پر میری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں سب سے معافی مانگتی ہوں، اور میں تمام لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ یہ طریقے ہوتے ہیں عمرے پہ جانے کے، یہ نہیں ہوتے کہ آپ کا چینل جو اس کی سوشل پراپرٹی ہے، جس کے لیے آپ پل پل روتے ہوں، تو آپ وہاں پہ اپنی لاسٹ ویڈیو آپ اللہ کے گھر پہ جاتے ہوئے دوسروں کو گالیاں دے کر جائیں۔ تو یہ شرم آپ کو، جو اس کی فیور میں آ کے بول رہی ہے نا یہ خاتون، تو آپ کو آنی چاہیے یہ شرم، ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہم نے کوئی ایسے کام نہیں کیے، نہ ہی ہم نے آپ کی گندگیوں کو، جو گندے ترین بے راہ روی کے طریقے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے، اکسانے کے، لوگوں کے گھروں میں فساد کرانے کے، لوگوں کے مذاق اڑانے کے، لوگوں کے کردار کشی کرنے کے، لوگوں پہ بہتان لگانے کے جو طریقے ہیں نا، ہم نے ان پہ آپ کو روکا ہے ہمیشہ۔ ہم نے کہیں آپ کو نہیں روکا کہ آپ کسی جو ہے معاشرے کے لیے برائی کرنے والے لوگوں کو جو ہے نا، آپ لوگ کچھ نہ بولیں، ان پہ بات نہ کریں۔ بات کرنے کے، منہ کھولنے کے کوئی طریقے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے تو یہاں پہ عجیب طریقے لگائے ہوئے، اور جو ہم اگر بول رہے ہیں بھائی ہمارا آپ سے کیا واسطہ، ہماری اپنی زبان، ہماری اپنی سوچ، کس لیے آپ بیچ میں چمچ چلانے، آپ جو ہے یہاں پہ ٹانگیں اڑانے آ جاتی ہیں بار بار؟ ہم آپ سے مخاطب ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کو یہ مزے لگے ہوئے ہیں۔ ہم جو بات کریں گے آپ نے بیچ میں ٹانگ اڑانی ہے، کہ جب آپ ٹانگ نہیں اڑائیں گی تو آپ پلوشا کا نام کیسے یوز کریں گی؟ ہم تو پلوشا کا نام بھی نہیں کب سے یوز کر رہے۔ یہ آپ کو ہی پریشانیاں لگی ہوئی ہیں۔ جب آپ 4-5 ویڈیوز کسی اور کے حوالے سے بناتی ہیں، آپ کے 200 400 500 600 ویوز آتے ہیں، اس کے بعد ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے کچھ نہ کچھ ایسا پنگا لینا ہے کہ آپ نے پلوشا کا نام یوز کرنا ہے۔ باقی 2 جو چینلز ہیں میں ان کے حوالے سے کچھ نہیں کہوں گی، کیونکہ وہ ایکچولی ریئیکشن چینل ہے، اور وہ دوسروں پر بھی ریئیکشن دے رہے ہوتے ہیں، آپ کو کسی اور پر نہیں دینا آتا۔ آپ نے تو کوئی اپنے پرسنل جو ہوتی ہیں نا گرجز اور خار نکالنے، وہ آپ پلوشا پہ نکال رہی ہیں، آپ وہ بے شک نکالتی رہیں، آپ کو بھی جواب دہ ہونا ہے۔ آپ صرف یہی سمجھتی ہیں کہ دوسروں نے اللہ کے آگے جواب دینا ہے، ہمیں تو اس بات کی بہت فکر ہے، ہم نے تو کہیں پر نہیں اس لیے غلط باتیں کی، نہ ہم نے آپ لوگوں کو پریشان کیا، صرف ہم نے آپ کی غلط باتوں کا آپ کو آئینہ دکھایا، ہم نے اور کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ تو شرم آپ کریں، اور آپ جس کی جو ہے بنی ہوئی ہے نا چمچی، ٹھیک ہے، تو آپ کریں شرم، اور وہ کرے شرم جو عمرے پہ جاتے ہوئے ایسے کام کر کے گئی ہے۔ جب وہ آئی ہے تو ہمیں پتا چلا ہے نا کہ یہ عمرے پہ جاتے ہوئے ہمیں گالیاں دے کے گئی ہے، تو لعنت ہے ایسے لوگوں پر پھر، اور ایسی بات کرنے والے پہ بھی شرم ہے، آپ شرم کریں۔ اور یہ آپ جہاں سے اپنی بلونگنگز شو کرتی ہیں، تو آپ اگر اتنی پروفیشنل رہ چکی ہیں تو آپ کو بالکل کوئی پروفیشنلی کہیں پہ ڈیلنگ نہیں کرنی آتی، ایتھکلی نہیں کرنی آتی کہ آپ کوئی اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ آپ تو آتی ہیں گنڈاسے پکڑ کے، ڈنڈے پکڑ کے، جوتے پکڑ کر۔ یہ کون سا طریقہ ہے سوشل میڈیا پہ بات کرنے کا؟ ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھائی
پلوشا کے منہ میں کیا زبان نہیں ہے؟ وہ اپنے بدلے کے جواب نہیں دے سکتی؟ آپ کو کل کس نے مخاطب کیا؟ آپ کو کل کس نے مخاطب کیا؟ میں نے انیشیلی بول دیا کہ آپ کو بیچ میں نہیں آنا ہے. اگر کہیں پہ کوئی اختلاف ہوتا، ریئیکشن ود مائی ولاگ کے منہ میں زبان ہے، اور وہ ننھی بچی نہیں ہے جو ہر جگہ لوگوں کو ذلیل کر رہی ہوتی ہے، وہ اپنے بدلے کے جوابات دے سکتی ہے. کیونکہ وہ غلط حرکت کر کے گئی ہے، وہ بے سکون ہوئی ہے، تبھی وہ فوراً کے فوراً ویڈیو بنانے آئی ہے. ورنہ جب اس نے بولا تھا میں 1 فیب سے ریئیکشن دوں گی، اس کا کام کیا ہے کہ وہ مسجد نبوی کے سامنے بنائی ہوئی ویڈیوز اور خانہ کعبہ کی ویڈیوز کے سامنے جو ہے وہ ان مقدس مقامات کی ویڈیوز میں جو ہے ریئیکشن کے حوالے سے بات کرے. کوئی شرم نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ شرم آپ لوگوں کو آتی نہیں ہے کسی بات میں، اور دوسروں کو شرم دلوانے آپ آ جاتی ہیں. عجیب، آپ کے پتہ نہیں کیا مسائل ہیں. آپ اپنے مسائل کائنڈلی اپنے پاس رکھیں، آپ ہم سے مخاطب مت ہوا کریں. ہم آپ سے نہیں بات کر رہے ہوتے، اور پلیز جا کے جو ہے نا آپ سے، اب آپ کو شاید اپنی جو ہے جن کی آپ چمچی بنتی ہیں، آخر جو آپ کو ڈس اون کی ہوئی تھی، سب کو نظر آ رہا ہے پبلک کو، لیکن آپ نے جا کے کامنٹ کر کے جس میں وہ صرف لو ریئیکٹ کرتی تھی، آپ کو جواب بھی دینا پسند نہیں کرتی تھی. اور پھر اب آپ بہت سکون میں آ گئی ہوں گی، کیونکہ انہوں نے پبلک میں آ کے بتا دیا کہ میں ان خاتون سے جو ہے رابطے میں ہوں. تو اب آپ بہت سکون میں ہوں گی کہ انہوں نے آپ کو اون کر لیا. انہوں نے اب آپ کو مشورے، وہ والے مشورے دیے جو انہیں بہت پہلے آپ کو دینے چاہیے تھے. اور میں بہت ریسپیکٹ فلی آپ کو، جب میں نے اپنی آپ کے حوالے سے، آپ تمام خواتین کے حوالے سے شروع میں ویڈیوز بنائی ہیں، جتنی ویڈیوز بنائی ہیں آپ ہر جگہ جا کے آپ دیکھ سکتی ہیں، سن سکتی ہیں. سارے آڈینس میرے اس بات کے گواہ ہیں کہ میں جگہ جگہ آپ کو منع کرتی رہی ہوں کہ آپ سوشل میڈیا کو سمجھیں. آپ خود آ کے لوگوں کے زبان میں، لوگوں کے منہ میں آپ وہ الفاظ ڈالتی ہیں کہ میں یہ ہوں، پھر کبھی آپ اسٹیٹس کا اپنا بتاتی ہیں، کبھی آپ اپنے جو بھی ڈیزگنیشنز ہیں وہ بتاتی ہیں، کبھی آپ اپنی انگوٹھیاں دکھاتی ہیں، کبھی آپ اپنے ہاسپٹلز دکھاتی ہیں. تمام چیزیں آپ کو سکون نہیں ہے اپنا آپ ڈسکلوز کرنے کے لیے. آپ اپنا آپ لوگوں کے سامنے لاتی ہیں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. جب لوگ اس حوالے سے آپ کو بولتے ہیں کہ آپ تکبر کرتی ہیں، دکھاوے کرتی ہیں، تو آپ سے برداشت نہیں ہوتے. ایون کہ آپ سے تو لکھنے والے کامنٹس نہیں دوسروں کی ویڈیو کے برداشت ہوتے. آپ ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں، دوسروں کے کامنٹس چیک کرتی رہتی ہیں، ان کو اپنی ویڈیوز میں سجاتی ہیں. آپ کامنٹ کرنے والوں تک کی کلاس لے لیتی ہیں. عجیب مسئلہ ہے آپ کے ساتھ. پرابلم کیا ہے آپ کی بھائی؟ کیوں آتی ہیں آپ ہمارے چینل پہ پھر ویڈیوز دیکھنے، آپ کامنٹس دیکھنے؟ ہم آتے ہیں، ہم یہ کام کرتے ہیں. مطلب یہ کیا امیچیور بیہیویئر ہے، یہ چائلڈش بیہیویئر ہے، یہ کیا نان سیریس بیہیویئر ہے؟ مطلب آپ کیا حرکتیں کرتی ہیں؟ ایسی حرکتیں تو آپ کے ٹولے کی عورتیں بھی نہیں کرتی. یہ مسائل صرف آپ ہی کے ساتھ ہیں. عجیب، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. اور پھر میرا نام پتہ نہیں آپ کے منہ پہ میرا چینل زیادہ چپک گیا ہے. میں نے ہمیشہ آپ سے رسپیکٹ سے بات کی، ہمیشہ آپ کو، بھائی ہر ایک کو نا ہر وقت دشمن نہیں سمجھنا چاہیے. کبھی کبھار دشمن آپ کو نا آپ کے فیور کی بات بتا رہا ہوتا ہے، جس کو آپ دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں. آپ نہیں کسی کا سوچ سکتی کہ آپ کے ساتھ کوئی، یہ جو آپ کی خاتون نے آپ کو کل مشورے دیے نا، یہ مشورے میں آپ کو بہت پہلے سے دے رہی ہوں. ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کی اتنی حمایتی ہوتی نا تو وہ آپ کو بہت پہلے یہ چیزیں، سوشل میڈیا کو وہ آپ سے زیادہ سمجھتی ہے نا، تو وہ آپ کو سمجھا رہی ہوتی. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جس طرح کہیں یہ ہم کہتے ہیں نا، بچے جو ہے بڑوں کو دیکھ کے سیکھتے ہیں، وہ بڑوں کو دیکھ کے بدتمیزیاں سیکھتے ہیں سب کچھ. کہیں کہیں ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ چھوٹوں سے اتنا انسپائر ہو جاتے ہیں کہ وہ چھوٹوں کی بدتمیزیاں سیکھتے ہیں. تو یہ مسئلہ نا آپ کے ساتھ ہے. تو پلیز بھائی، پلیز ہم سب کی جان چھوڑ دیں. آپ ہمارے بیچ میں بار بار آ کے ٹانگیں اڑا رہی ہیں. لوگ آپ کو مخاطب اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں. عجیب پریشانیاں آپ نے پیدا کی ہوئی ہیں. کیوں آج تک جو ہے میں نے اس طرح کی چیزیں، کیونکہ وہ جیسا مرضی کڑوا بدتمیزی والا جیسا مرضی ریئیکشن دے رہی ہوں، علیز مدر وہ اپنے کام سے کام رکھتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ ٹانگیں نہیں اڑا رہی، وہ ہمارے کاموں میں نہیں وہ گھس رہی ہیں. ہماری اپنی سوچ ہے، ہمیں جو اچھا لگے گا ہم اس کے لیے بات کریں گے. پتہ نہیں آپ کا کیا مسئلہ ہے، آپ تو ہمارے پیچھے ہی پڑ گئی ہیں، اور پلوشا کے ابو کے پیچھے پڑ گئی ہیں. بھائی ان کا کانٹینٹ ہے، آپ کو اتنے برے لگتے ہیں وہ لوگ، پتہ نہیں آپ کیوں ان کے بھی ویڈیوز میں گھستی ہیں. پتہ نہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو انسان خود نہیں کر پا رہا ہوتا یا جو بھی ہے نا، وہ کہتا ہے سامنے والا جو چل پھر رہا ہے نا وہ بھی ہماری نظروں سے غائب ہو جائے، ہمیں نہ نظر آئے.
کہ وہ یہ کام کیوں کر رہا ہے کیوں نہیں کر رہا. ورنہ کسی کو کیا دلچسپی کہ وہ دوسروں کو گھروں کی معلومات کرواتا پھرے, کہ اس کے علاقے کی انویسٹیگیشن کروائے, ان کی ریپوٹیشن کی انویسٹیگیشن کروائے, ان کو اوپنلی پبلک میں بیٹھ کے یوں دھمکیاں دے کہ ہم تم سے 20 منٹ کے فاصلے پہ ہم یہ کر دیں گے, آپ ذمہ دار. کیا کر دیا ہے, ہم نے کیا کر دیا ہے یا انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ وہ کچھ لے کے آپ کا بھاگ گئے یا ہم نے آپ کا کچھ چرا لیا ہے؟ آپ اپنی زبان چلا رہی ہیں, ہم بھی اپنی زبان چلا رہے ہیں, آپ کے پاس لاجیکل بات کرنے کے لیے نہیں ہے. آپ لاجک سے فائٹ کریں نا. آپ کی نظریں جس طرح جس چیزوں کو دیکھتی ہیں نا, بالکل ہماری نظریں ویسے نہیں دیکھتی. ہم بزرگ کو بزرگ کی طرح دیکھتے ہیں. آپ لوگ پلوشا کے ابو کا آپ نے مذاق بنا دیا ان کے, مطلب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا شفیقانہ رویہ ہے, اور ان کی صحت بھی ڈاؤن ہو رہی ہے انکل کی. تو اللہ تعالیٰ جس کے بھی پیرنٹس اس بزرگی کی ایج میں ہیں ان کو چلتا پھرتا رکھے, وہ اپنے واش روم, اپنے کام میں اپنے کاموں کو خوش اسلوبی سے کریں. مطلب کہ باپ ہے نا, وہ آتا ہے, بیٹیاں سنبھال رہی ہیں, تو نہ ہی وہ پجاموں کو فوراً سیدھا کرنا شروع ہو جائیں گی, تو وہ لا رہی ہیں, ان کے مومنٹس اس میں جمع ہو رہے ہیں نا ان کی ویڈیوز میں. جب آپ کی یہ ریئیکشن ود مائی ولاگ عمرے سے آئی ہے, اپنے عمرے کو مومنٹس کے لیے جمع کر رہی ہے کہ کل کو میں اس کو بیٹھ کے کہیں اپنی ویڈیوز کو دیکھوں گی اور وہ میری جو ہے ایک میموریز ہوں گی اچھی کہ میں وہاں سے ہو کر آئی ہوں, تو وہ اس میں رکھ رہی ہیں. تو اسی طرح پلوشا فیملی اپنے فادر سے ریلیٹڈ جو بھی مومنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے کانٹینٹ کا حصہ بناتے ہیں. تو آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ ہمیں تو وہ بزرگ نظر آتے ہیں, ان کا اپنی بیٹیوں سے پیار والا رویہ نظر آتا ہے, ایک اچھا میسج جاتا ہے دوسرے لوگوں کو کہ اپنے ماں باپ کا, اپنے ابو کا یوں ہی خیال رکھیں. آپ وہ دنیا سے چلے جائیں اور آپ کہیں کہ مطلب میں کاش میرے ابو سے مجھے اتنا پیار تھا, میں ایکسپریسو ہو پاتی, میں ان کو اظہار کر پاتی کہ ابو میں آپ کی کیئر کرتا ہوں. تو یہ اچھے میسیجز آپ لوگوں کو اندھے نظر نہیں آتے. آپ لوگوں کو پجاموں پہ آپ لوگ اٹک گئے. مطلب ایک شرم و حیا ہوتی ہے. بیٹی یہ تو نہیں نا باپ آ رہا ہے واش روم سے, الحمدللہ وہ خود چل پھر رہا ہے, وہ باتھ روم آتا جاتا ہے, وہ آتے ساتھ بزرگ چڑچڑے ہو جاتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ظاہر ہے ماں باپ پرفیکٹ سمجھتے ہیں, وہ چڑ جاتے ہیں کسی ٹائم. ہر وقت اگر بچے ان کو گائیڈ کریں, ان کو نصیحتیں کریں, تو وہ ہمیں بھی ویڈیوز میں نظر آتا ہے کسی وقت تو غصہ بھی ہو جاتے ہیں. تو آپ لوگ پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے عجیب سے لوگ ہیں. آپ لوگ بزرگ کو بزرگ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ کانٹینٹ میں ان کے آپ کو اپنے معاملے میں ہر چیز نظر آتی ہے. یہ نہیں نظر آ رہا کہ آپ کی وہ وہاں سے آئی ہیں, اتنے مقدس مقامات ہیں, اس میں ہمیں ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرسٹ فیب کو اپنے پراپر ریئیکشن بنا لیں. دکھاؤ وہ مدینہ منورہ رہی ہیں, وہ مکہ معظمہ رہی ہیں, اور وہ اتنے مقدس مقامات دکھا رہی ہیں, اور ڈسکس وہ ریئیکشن کے بغیر نہیں رہ رہی, وہ جوابات دیے بغیر نہیں رہ رہی. تو اپنی آپ لوگوں کو حرکتیں, نیگیٹیوٹی, سوچ کی گندگی کہیں نظر نہیں آتی؟ دیکھیں پلیز میم, آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اب آپ بیچ میں جو ہے نا ہمارے بھی معاملات میں گھسنا بند کر دیں, ٹھیک ہے؟ ہم آپ کے ریئیکشن پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے. ادھر تو پلوشا کا نام ہمارے منہ سے نکلے تو مطلب آپ لوگوں کو عجیب پریشانی. آپ کو کیا پریشانی ہے؟ ٹھیک ہے, جس طرح آپ دوسرے کے, اب آپ نے کتنی دفعہ یہ حرکت کی اور آج آپ نے دوبارہ, اس کے منہ میں زبان ہے, وہ جواب دے دیتی جس سے ہم نے بات کی ہے. آپ سے تو ہم نے کوئی بات نہیں کی, مگر آپ کو اصل میں مسئلے ہیں نا, آپ کو بہت پریشانیاں لگ جاتی ہیں دوسروں کی زیادہ. ٹھیک ہے, جو جواب کی حد تک رہے گا دے رہے ہوتے ہیں, باقی سب بھی جواب دیتے ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں. آپ نے تو ایک عجیب ہی اکھاڑا آپ نے بنایا ہوا ہے. ایک اور آپ کی وہ چولیاں مارنے ایک عجیب سی آ جاتی تھی گدھ اور چیل بن کے, تو ان کو ہم نے دیکھنا چھوڑ دیا. ہم تو نہیں جاتے وہاں پہ کیا گندگی چل رہی ہے, کیونکہ وہ جب آتی تھی اپنی غلاظت سے بھری ہوئی ایک وامٹنگ کرتی تھیں اور چلی جاتی تھی. ہمیں نہیں پسند تھی ان کی باتیں, ہم نہیں دیکھتے نہ ہم کہ ہم انہیں دیکھیں اور ہمیں غصہ آئے یا جو بھی ہے. ہم نے بالکل وزٹ کرنا چھوڑ دیا. بیچ میں ایک مسلم ولاگ سے کچھ ایسا ایشو ہوا تھا کہ ذرا جا کے سنی, تو ان کا ایک مزید تکبرانہ اور چیپ قسم کا بیہیویئر, صوفے پہ سج کے بیٹھ گئی ہیں کوٹ شوز پہن کے, کسی انسان کو اپنے جوتے سے جو ہے ملا رہی ہیں. اور آپ بھی بہت دفعہ کر چکی ہیں کہ کوئی میرے جوتے کے برابر نہیں ہے. تو یہ تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا کہ اللہ کے نزدیک کون کیسا ہے کون نہیں. اپنے زبانوں کا آپ لوگوں کو حساب کتاب نہیں دینا جو دوسروں کو حقیر اتنا جانتے ہیں. ان صاحبہ نے بیٹھ کے کتنے مذاق اڑائے پردے کے, باپردہ عورتوں کو انہوں نے بد کردار عورتوں سے ملایا, اور کیا کیا غلاظت اگل کے گئی. وہ بڑا وہ سج کے بیٹھ گئی تھی عورت اس وقت اپنے جو ہے, میں پیور پہن کے بیٹھی ہوئی, 40,000 کا, یہ 35,000 کا ہے. ایسے ہیں آپ لوگ, اس ذہن کے مالک ہیں. تو الحمدللہ الحمدللہ ہم اس ذہن کے بالکل مالک نہیں ہیں.
ہمیں جو اللہ کھانے کو دیتا ہے، جو ہمیں پہننے کو دیتا ہے، ہم الحمدللہ اس پہ شکر گزار ہوتے ہیں. ہمیں کسی کو کسی حسد کی نظر سے دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہوتا. ہمیں کوئی خوش نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ اس کو بھی خوش رکھیں، ہمیں بھی خوشیاں دیں. آپ لوگ تو عجیب ہی مائنڈ کے لوگ ہیں. تو آپ جیسی آپ لوگوں کی سوچیں ہیں نا، آپ لوگوں کو ویسی ہی زبانیں سمجھ میں آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. ریئیکشن ود مائی ولاگ کل پردے کے حوالے سے باتیں کر گئی. بالکل الحمدللہ پردہ ہمارے دین نے ہمیں حکم کیا ہوا ہے، ہم سب پہ فرض ہے. لیکن آپ لوگ کون ہوتے ہیں زبردستی کسی کو پردے کروانے والے؟ اللہ بیٹھا ہوا ہے ہدایت دینے والا. اللہ ہی سیدھے رستے پہ لانے والا ہے. جس وقت اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے اللہ دیتا ہے. اور اللہ کے حکم سے بندہ راتوں رات اور ایک پل میں بیٹھا ہوا اپنی زندگی بدل لیتا ہے. بہت سی دنیا میں ایسی مثالیں. آپ لوگوں نے تو عجیب لوگوں کو ذلیل کرنے کے تماشے بنائے ہوئے ہیں. اپنی زندگیوں پہ توجہ دے لیں نا آپ لوگ، جتنی ٹانگیں اڑا رہے ہیں. یہ کون سے آپ لوگوں کے اصلاح کے طریقے ہیں؟ تو وہ جو پردے کے حوالے سے بات کر رہی تھی بالکل ٹھیک باتیں کر رہی تھی، مگر اختلاف میرا ان سے بھی اس جگہ پر ہے کہ پردے تو آپ لوگوں نے بھی اپنے خراب کیے تھے. کسی نے ڈنڈے کے زور پہ آپ سے کہا تھا کہ آؤ اپنے چہرے دکھاؤ. آپ لوگوں کو شوق ہو رہے تھے کہ ہم اپنے چہرے دکھائیں. آپ لوگوں کو جو چیز، آپ کو تو بہت زیادہ چیزیں دکھانے کے شوق ہے نا، کہ آپ نے اپنا اسٹینڈرڈ اور سب کچھ دکھانا ہے، بتانا ہے کہ میں کیا ہوں. لیکن جو دوسرا کر رہا ہوگا نا، اس سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے. اس سے معاشرے میں جو ہے نا تباہیاں آ رہی ہیں، لوگ کمپلیکسز میں آ رہے ہیں، احساس کمتری ہو رہی ہے. آپ کی حرکتوں سے کسی پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. آپ کو سب چیزوں کے پرمٹ ملے ہوئے. واہ بھائی، اپنے لیے اتنے ڈبل اسٹینڈرڈ ہیں آپ لوگوں کے. اور جو خاتون چولیاں مارنے آتی تھیں تو وہ جو اپنے لیے کہ باقی سب پردے میں آ جائیں، اور پلوشا جو ہے ایسے دوپٹہ لے تو منہ چھوٹا لگے گا، ایسے سر پہ دوپٹہ لے اس کے جسم کی جو ہے نمائشیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور وہ خود اپنے لیے جو بول رہی ہوتی تھی کہ میں فیشن ڈیزائنر ہوں، کہ میں کہیں مار یا بی سے آگے نکل جاؤں، اور جوڑے پہن پہن کے وہ ماڈلنگ کر کے دکھاتی تھی اپنی کٹنگ کی تصویریں، اپنے بال اس نے جو لوگوں کو بڑے دکھائے. اور اگر مجھے ضرورت پڑے تو میں جو ہے آپ لوگوں کو ماڈلنگ کر کے دکھاؤں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں تو فیشن ڈیزائنر ہوں، میری تو فیلڈ ہی یہی ہے. تو اس وقت آپ لوگ کہاں تھے؟ اس وقت آپ کے سٹینڈرڈ کدھر تھے؟ بھائی جو کام اگر غلط آپ دوسرے جن کے لیے آوازیں اٹھا رہے ہیں، انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ان کے لیے غلط ہے تو وہ آپ کے ٹولے کے لیے بھی غلط ہے. ٹھیک ہے. جو دین نے جس چیز کے لیے منع کیا ہے نا، وہ سب کے لیے منع کیا ہے. میں آ کے بیٹھتی ہوں، میں ویڈیو بناتی ہوں، میں اپنے کرنے کی خود ذمہ دار ہوں. میں اگر جواب دینا ہوگا قبر میں خود دوں گی. ٹھیک ہے. آپ کو کوئی نہیں بلائے گا میرے حصے کا یا پلوشا یا کسی کے بھی حصے کے جواب دینے. عجیب مسئلے مسائل ہیں آپ کے. پلوشا کا نام بہت پسند ہے، لگائیں تصویریں، کرتے رہیں کام، جو مرضی آپ نے برائیاں کرنی ہے. ہمارے کاموں میں مداخلتیں نہیں کریں. ٹھیک ہے. ریئیکشن کیٹیگری صرف آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کا بھی کانٹینٹ ہے. اگر ہم چاہیں نا آپ کی ایک ایک ویڈیوز کے اگینسٹ ہم ویڈیو بنا سکتے ہیں. ہمیں بھی یوٹیوب اجازت دیتا ہے. کیا ہم نے فرسٹ ڈے سے ایسا کام کیا؟ نہیں. جہاں پہ ہمیں غلط لگ رہا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، ہم نے صرف اس جگہ بولا ہے. ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے پلوشا فیملی سے. ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں. غلط کر رہے تھے آپ لوگ، اب تک غلط کر رہے ہیں. آپ ان کے کانٹینٹ میں جو چیزیں ڈھونڈنے کی کوششیں کر رہے ہیں نہیں مل رہی، تو آپ پرسنل لیول پہ ان کے گھروں کے ایڈریسز ڈھونڈ کے، ان کے محلوں میں جا کے آپ ان کی چیزیں ڈھونڈ کر ان کو نشانہ بنانا چاہ رہے ہیں. پھر بات آپ لوگ کرتے ہیں کہ ہم کانٹینٹ بیسڈ یہ ریئیکشنز دے رہے ہیں. لعنت ہے ایسے ریئیکشنز پر. پوچھے اللہ، میں تو دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ پوچھے، اور پوچھ رہا ہوتا ہے. عقل مند کے لیے تو نا تھوڑا سا اشارہ ہی اللہ کی طرف سے دی ہوئی سزائیں کافی ہوتی ہیں. تو کائنڈلی بھائی آپ ہم سے دور رہیں. آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں. ہمارے کوئی آپ سے کوئی ایسے جو ہے نا معاملات نہیں ہے کہ ہم بار بار ہمیں اتنی جلدی ہوتی نا تو ہم آپ کی جتنی وہ آپ نے 24 منٹ کی 25 منٹ کی ویڈیو بنائی، اتنا شور شرابہ کیا. کیا شور مچانے سے کوئی سچا ثابت ہوا ہے آج تک؟ کیا حاصل ہو جائے گا آپ کو شور مچانے سے؟ آپ آتی ہیں کوئی پتہ نہیں عجیب انداز میں شروع ہو جاتی ہیں. پلیز مت کریں، پلیز مت کریں. اپنا بھی احساس کریں، دوسروں کا بھی احساس کریں. جئیں اور جینے دیں. اپنے گریبان میں اپنی غلطیوں کو بھی ذرا آپ نوٹ کریں، چیک کریں، جو کہ بہت ضروری ہیں. کیونکہ خاص طور پہ آپ جو ہیں صرف دوسروں کی غلطیاں نکالتی ہیں، باقی سب کہیں نہ کہیں سنبھل جاتے ہیں. آپ تینوں کی میں بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. آگے اور میری کچھ ویڈیوز آنی ہیں ابھی جو آئیں گی نا. اگر سننا چاہیں، آپ کو ویسے بھی بہت شوق ہے، ضرور سنیے گا. کام کی ویڈیوز ہیں آپ کے. کیونکہ اس کے بعد ذرا میں چھٹی پہ چلی جاؤں گی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.